جی السلام علیکم، میں ہوں نوید ملک۔ میں اس وقت پارلیمنٹ ہاؤس میں موجود ہوں۔ آج وفاقی پی ٹی آئی گورنمنٹ کی طرف سے تیسرا وفاقی بجٹ پیش کیا گیا۔ میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت پروفیسر قادر مندوخیل صاحب، جو ایم این اے الیکٹ ہوئے ہیں، حال ہی میں ایم این اے الیکٹ ہوئے ہیں ضمنی الیکشن میں، اور ان پہ سندھ کی عوام نے بھرپور اعتماد کا اظہار بھی کیا، اور ایک بہت بڑی لیڈ کے ساتھ یہ ایم این اے الیکٹ ہوئے۔ پچھلے دنوں میں ایک ایکسپریس نیوز کے پروگرام میں ایک واقعہ پیش آیا جس میں میڈم فردوس عاشق اعوان صاحبہ اور پروفیسر قادر مندوخیل صاحب ٹاک شو میں تھے، اور وہاں پہ ان کے ساتھ کوئی درمیان میں آپس میں کوئی جھگڑا بھی ہوا۔ ہم تھوڑے سے یہ بات کریں گے مندوخیل صاحب سے کہ یہ واقعہ بیسیکلی ہوا کیا تھا، اور کیا آپ کو پہلے علم تھا کہ یہ پروگرام جب ہونے جا رہا تھا تو اس وقت کوئی ایسے آپ کو اثرات نظر آ رہے تھے؟ جی السلام علیکم۔ پہلی بات تو یہ بہت شکریہ کہ میں نے صرف تحریک انصاف کو چھٹے نمبر پہ نہیں بھیجی، میں نے پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیوں کو شکست دی ہے، اور یہ پاکستان کا الگ انتخابی تھا، 1 to 1 نہیں تھا۔ یہاں پاکستان کی ساری ہر پارٹی یہ سوچ رہی تھی کہ وننگ پوزیشن ہے، میں نے شکست دی۔ الکے کے عوام سے نیٹو فورنان کا میں شکر گزار ہوں، سب سے پہلے اپنے پارٹی کا۔ دوسری بات آپ نے سوال کی ہے کہ مجھے پتہ ہوتا تو میں کیا کہوں۔ میں پھر بہت کوشش کرتا ہوں کہ الفاظ بھی بڑا سوچ سمجھ کے بولو، کیونکہ سامنے والا خاتون ہے، تو میں سمجھ رہا ہوں مجھے پتہ نہیں تھا۔ اور میں لاہور سے آ رہا تھا، ریلوے ورکر جنہوں کے پروگرام میں مزدوروں کے جو تنخواہوں کے حوالے سے جو ان کے جو وہ کیا کہتے ہیں ان کی ڈیمانڈ ہے، تو اس حوالے سے تو مجھے پتہ نہیں تھا۔ اور پھر شو میں جو آپ نے دیکھا سب کے سامنے ہے کہ میں نے جب اس نے مجھے میری پارٹی کو کرپٹ کہا، اور جب میں نے اس کو آئینہ دکھایا کہ بھائی تم تو خود کرپٹ ہو، تمہیں وزیر اطلاع سے مشیر اطلاع سے تمہیں اٹھائے کیونکہ تم اشتہاری کمپنی سے تم 10% کمیشن ہے، وہ ایئر وائی کی پورے پیکج سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے۔ اور اس سے بڑھ کے آپ نے سیالکوٹ میں جو آپ نے NGOs کی بسیں ہڑپ کی ہے، تو یہ بات کہتے ہوئے وہ گالیاں گلوچ پہ اتر آئی ہے، اور چینل والوں کو بریک لینا پڑا، اور پھر بریک کے بعد جو اس نے میرا گریبان پکڑا، مجھے تھپڑ مارا، اور ساتھ میں گندی گالیاں دیے، کپ اٹھایا، مجھے مارنے کی کوشش کی ہے۔ پیچھے وہ چینل کی لڑکی تھی، اس نے پکڑ لیا اس کو۔ تو اب ان سب چیزوں کے باوجود میں نے اگلے صبح یہ ویڈیو پیغام میں نے دیا ہے کہ اگر خاتون ہے، میں پھر بھی اس سب کچھ کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ اگر اس اپنی بات پہ شرمندہ ہے، اور پاکستان میں اور عالم اسلام کے لیے اور ہماری ماں بہنوں کے لیے کو اگر پیغام دینا چاہتی ہے، تو میں اس کو سخت دل سے معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مگر اس نے مجھے نوٹس بھیج دیا ہے، تو اب جب نوٹس کھیلتے ہیں، اور سب سے پہلے میں FIR کاٹوں گا کہ اس نے فزیکل اٹیک کی میرے پر، ہراسمنٹ کا کیس کروں گا، ڈیمیجز کا کروں گا، اور میری فیملی، میرے حلقے کے لوگ احتجاج میں ہیں، مجھ پہ پریشر ہے سب کی طرف سے، اور میں پہلے معاف کرا تھا، تو اب جب اس نے نوٹس کھیل دیے، اب انشاءاللہ عدالتوں میں بات ہوگی۔ اچھا قادر مندوخیل صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیں گے کہ کیونکہ آپ کو سندھ کی عوام نے نو ڈاؤٹ ایک بہت بڑا مینڈیٹ دیا ہے، آپ اسمبلی میں آئے، آپ اسمبلی میں آپ کھڑے ہوئے ہیں، تو ڈیفینیٹلی یہ ایک لڑائی مطلب نہیں ہونی چاہیے تھی جو بھی، تو اگر ان میں دو بڑے بیٹھتے ہیں تو کیا آپ اس میں بیٹھیں گے، اس مسئلے کو ختم کریں گے؟ دو بڑے، اگر آپ بڑے سے مراد میری پارٹی کا ہے، تو جو پارٹی کا حکم ہے میں ماننے کو تیار ہوں۔ اچھا، آج آپ وفاقی بجٹ پیش کیا گیا، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جو غریب عوام آلریڈی جو ہے مہنگائی کے ایک چکی میں پس رہی ہے، سندھ میں، آپ پنجاب میں دیکھیں، KPK میں دیکھیں، بلوچستان میں دیکھیں، بہت برے حالات ہیں اس وقت، تو آپ سر ہمیں بتائیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی جو بجٹ پیش کیا گیا ہے اس پہ بھی کیونکہ پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ ہم یہ بجٹ منظور نہیں ہونے دیں گے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اس میں عوام کو ریلیف ملے گا تو کیا بجٹ منظور ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے جو کرپشن ہے وہ آپ کے سامنے، دائیں بائیں ان کے لوگ کرپٹ ہیں سارے۔ پھر اس کے بعد اگر بے روزگاری کا لے لیں تو آپ کے سامنے 23% جو ہے نا وہ خیبر پختونخوا میں بے روزگاری بلکہ پاکستان میں ہو چکی ہے۔ اس کے بعد جو 1 کروڑ نوکریاں 50 لاکھ، وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ آج قیمتوں کا کیا ریٹ ہے، آپ اب اس کا آٹے کا دیکھو، گھی کا دیکھو، پیٹرول کو دیکھو، یہ ساری چیزیں 3 مہینے تک پیٹرول روکے رکھا، صرف وجہ سے یہ عوام کے ساتھ نہیں بلکہ اپنی اتحادیوں کے ساتھ بھی فراڈ کرنا چاہ رہے کیونکہ اس نے بجٹ پاس ہونا تھا۔ اب میں یہ بات، میری پارٹی تو الحمدللہ ایک ممبر ان کے خلاف ووٹ دے گا، اب نون لیگ کو بھی چاہیے کہ جم کے اور متحد ہو کے، اور بلکہ نون لیگ کیا، نور عالم خان جو ان کا MNA ہے، اس نے جو اسمبلی میں 2 دن پہلے جو اس نے جو احتجاج کیا وہ آپ کے سامنے ہے، اور پھر کراچی سے جو ان کے MNA ہے وہ سامنے ہے۔ تو میں سمجھ رہا ہوں کہ ان MNAs کو جو PTI کے اپنے حلقوں میں ظاہری بات ہے وہ جہاں سے الیکٹ ہوئے یا سلیکٹ ہوئے،
वहाँ से ज़ाहिर बात है उन्हें आवाम को जवाब देने। अगर इस आवाम दुश्मन बजट को अगर वोट करेंगे तो हल्के के आवाम उसके गिरबान पकड़ेंगे, उसके साथ सलूक करेंगे, क्योंकि इस वजह से कि ज़ाहिर बात है ये जो झूठा शख्स ये लाया है सारा शौकत तरीन, ये शौकत तरीन था जब पीपल्स पार्टी का ये मुशीर ख़जाना था, तो यही PTI वाले कहते थे कि ये बंदा जो है ना वो गलत है, झूठा है, फलाना है। आज उसी झूठे को बकौल के जो झूठे को सामने लाए और आज आदाद शुमार अब देख रहे हैं 68 अरब रुपये उन्होंने तरक्याती काम के मद में MP और MNA के लिए रिश्वत के तौर पे रखा है। आपको याद है इमरान नियाज़ी साहब कहते थे कि MNA MP का काम लेजिस्लेशन है, ये रिश्वत नहीं देना चाहिए। 68 अरब रखा है और खरबों रुपये IMF से और एशियन डेवलपमेंट बैंक से जो उन्होंने कोरोना के नाम पे पैसे लिए और बजट में सिर्फ 5 अरब रुपये रखे कोरोना के लिए। तो ये सारे, और फिर ये कहता था खरबों की करप्शन हो रही है। अब तो वो रियासत मदीना के झूठे दावेदार आ गए मैदान में, तो अब तो वो करप्शन के पैसे भी बच गए होंगे बकाउल उनके। अब तो ये दुनिया भर से जो कर्ज दिए वो भी सामने, और फिर कहता था कि अगर मैं कर्ज लूँ तो मैं ख़ुदकशी करना लूँ। आज 16,000 अरब जो है ना वो कर्ज ले चुका है, तो ख़ुदकशी तो अभी तक हमें नज़र नहीं आया। अच्छा कादर महमूद खलील साहब, हमें ये बताएं कि क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब की भी ये थी और मुस्लिम लीग नून का भी ये था कि एटलीस्ट ज़्यादा ना हो तो ये जो गवर्नमेंट मुलाजमीन हैं इनके लिए कोई तनख्वाहें बढ़ाई जाएँ, इनको रिलीफ दिया जाए, तो इसमें 10% शायद उन्होंने रखा है। तो आप क्या समझते हैं, ये बेहतर है या मतलब? जी बिल्कुल बेहतर है। मैं तो सरकारी मुलाजमीन के साथ तो उसी दिन जो ये नाखुशगवार वाक़या सामने आया, तो उस दिन मैं लाहौर से आ रहा था, लाहौर रेलवे स्टेशन पे रेलवे वर्कर्स यूनियन पे और ग्रांड अलायंस जो उसकी मजदूरों की थी उससे, तो वहाँ मैं चीफ गेस्ट था, मैं वहीं से आ रहा हूँ और वहीं एहतजाज के लिए। तो इंशाल्लाह मैं तो मजदूर भाइयों के लिए, क्योंकि मैं खुद रेलवे वर्कर्स यूनियन का सरपरस्त आला हूँ, तो मैं तो ये कहूँगा और सरकारी वो मुलाजमीन के लिए भी इस वजह से कि जो तनख्वाह 10 साल पहले थी या जो रेशो 10 साल पहले थी, 10 साल पहले रोटी का क्या रेट था, चीनी का क्या रेट था, पेट्रोल क्या रेट था, आज क्या है, तो उस हिसाब से तो बिल्कुल मैं कहता हूँ पीपल्स पार्टी ने, आसिफ अली जरदारी ने 150% जो है ना वो सरकारी मुलाजमीन के तनख्वाह में इजाफा किए और 250 रुपये जो है ना वो जो फ़ौजी जो पेंशनर है फ़ौजी उनकी उसमें मद में उन्होंने इजाफा किए। तो क्या इन कठपुतली से आपको उम्मीद है कि ये 10% भी करेंगे? और तो मैं इंशाल्लाह कहूँगा हम बिल्कुल सरकारी मुलाजमीन के साथ और रिटायर्ड पेंशनर के साथ, और सबसे बढ़कर जो रेलवे जो महकमा है उनकी जो पेंशनर है वो ये 9 तारीख तक तो उसको, यानी 1 तारीख को जो पेंशन मिलती थी वो 9 को जो हमने एहतजाज किए वहाँ पे लाहौर में, तो उस वक्त तक तो नहीं मिली थी। आज जो मैंने कल मालूम नहीं की कि क्या सूरत हाल है। तो सवाल ये है कि इन सब बातों के बावजूद ये झूठे दावेदार हैं, उन्होंने इस्लाम के नाम पे इनके ये राशिद मदीना को बदनाम करने के लिए ये नारा लगाए। और मैं आपकी तौर से मौलाना तारिक जमील साहब से कहूँगा कि आइए थोड़ा सा जो है कि उनको समझा दिए, जो आप मिलें, और आप यकीनन हमारे लिए मोहतरम है, हमारे लिए वो है, और आपने इस्लाम का परचम उठते, आप आइए इनको थोड़ा सा दर्स दे, ताकि, और सबसे बढ़कर दर्स फिरदौस आशिका अवान साहिबा को दे दे कि आप थोड़ा सा कुछ तो तमीज़, कुछ तो इस तरह कोई माहौल बनाए ताकि पाकिस्तानी आवाम के लिए और आने वाले नस्लों के लिए हम कुछ छोड़ सकें। ये थी कादर महमूद खलील साहब, और उनका यही कहना है कि अगर ये अच्छा बजट हुआ और एक आम आदमी के लिए इसमें रिलीफ मिला तो पीपल्स पार्टी भी इसका साथ देगी। जी थैंक यू सो मच।